اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ ہم آپ سے لکھنؤ اسٹوڈیو سے مخاطب ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین حالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوالوں کا سلسلہ جاری کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں پہلا سوال اس پروگرام کا۔ السلام آغا، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اپنی بات کہے اور بعد میں اس بات سے پلٹ جائے تو اسلام میں یہ کیسا ہے؟ علیکم السلام۔ عہد و پیمان جو ہوتا ہے اور خاص طور سے وعدے کو وفا کرنا، یہ اخلاق کی اس میں آتا ہے، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، اگر انسان کوئی بیان کرے، کوئی چیز کہے اور بعد میں اس سے پلٹ جائے یا انکار کر دے کہ میں نے ایسا نہیں کہا جبکہ اس نے کہا تھا یا اس نے بات کہی تھی، تو ظاہر ہے کہ یہ گناہ میں سے گناہ اور یہ غلط بیانی ہے اور جھوٹ ہے۔ حد سے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو جھوٹ ہے، تو وہ بہرحال اور شرعاً جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بات کہی ہے تو اس پر ثابت قدم رہے، اور اگر کسی وجہ سے کسی مصلحت کی بنا پر وہ اقرار نہیں کرنا چاہتا تو کم سے کم سامنے والے کو قانع کرے کہ میرے لیے اس کو اقرار کرنا مناسب نہیں ہے، ایک مسئلہ ہے۔ اور اگر واقعاً اس کے لیے خطرے کا سبب بن جائے، یعنی اس نے ایک بات کہی تھی لیکن ابھی اس کے بیان کرنے میں یا قبول کرنے میں اس کو جان کا خطرہ ہے یا عزت کا خطرہ ہے یا آبرو کا خطرہ ہے، تو تقیہ کا مسئلہ پھر تو ایک دوسری بات ہو جاتی ہے۔ لیکن نہیں، اس طرح کوئی خطرہ نہیں ہے، اس نے مثال جیسے کہ عام طور سے آج کل ہوتا ہے، میں نے آپ کے سلسلے میں کوئی بات کہی کسی سے اور جب اس نے کہا ٹھیک ہے ہم سامنا کروائیں گے، اب آپ کے سامنے آ کر میں اس چیز سے انکار کر دوں، تو ظاہر ہے کہ اس میں یا اس انسان کی توہین ہوگی یا میری توہین ہوگی یا آپ کی توہین ہوگی، تو یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ ویسے بھی اسی لیے شریعت نے پہلے دن کہا غیبت حرام ہے، بہتان حرام ہے، کسی پہ جھوٹا الزام لگانا حرام ہے، تاکہ بعد میں یہ سچویشنز کریٹ نہ ہو۔ تو جہاں تک کوئی بات کہنا اور اس سے پھرنے کی بات ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، نہ اخلاقاً صحیح ہے نہ فقہی طور سے صحیح عمل ہے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے ایک بات کہی تھی، بعد میں جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، عزت کا خطرہ ہے، آبرو کا خطرہ ہے، اور اس سے پرہیز کر رہا ہے اور اس کے لیے صحیح نہیں ہے، تو یہ ایک دوسرا عنوان ہو جاتا ہے، یہاں ایک حکم بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ رہی بات عہد و پیمان کی، مثلا میں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، آخر وقت پہ ساتھ نہیں دیا، یا فلاں کام آپ کیجئے میں آپ کی اتنی مدد کروں گا، نہیں کی، تو یہ وعدہ خلافیاں ہیں۔ البتہ اس پہ کوئی شرعی عنوان نہیں آتا ہے، لیکن بہرحال مومن سے کو چاہیے کہ اپنے وعدے کو پورا کرے، اپنے عہد کو پورا کرے، اپنی زبان کو جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یا تو زبان نہیں کھولے، اگر کھولے تو پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ بہت امکان ہے کہ آپ نے شخص سے ایک وعدہ کیا اور وعدہ نہ پورا کرنے کی صورت میں آپ کے لیے تو صرف وعدہ پورا نہ کرنا ایک مسئلہ تھا، سامنے والے کی پوری شخصی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو ذہنی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو جسمانی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس کی ذمہ داری آپ کی گردن پر بارگاہ الہی میں رہے گی اور اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے ان تمام چیزوں کو بھی انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر قول دیا ہے تو اس پہ عمل کرے، ورنہ سب سے اچھا ہے کہ قول نہ دے، تاکہ کسی طرح کی ذمہ داری اس کی گردن پر نہ رہے۔ عقائدی ایک سوال بہت کیا جاتا ہے، اکثر کر کے اس کو ہم لوگوں سے مطلب مذاق کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو بہت سارے ویڈیو جب ہم تقیہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہم پر الزام بھی عائد کیا جاتا ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو جھوٹ بول جاتے ہیں۔ بیسیکلی جو ہے وہ تقیہ کہتے کسے اور اس کی کیا وہ ہے؟ دیکھیں، تقیہ کا مطلب ہے کہ انسان اپنی زبان پر کوئی ایسی چیز یا اپنا عمل، ایسا کوئی عمل کرے جس سے سامنے والا کو یہ لگے کہ یہ انسان ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے جیسا ہے، یا مثال کے طور پر اس کی نظریہ بھی وہی ہے جو ہمارا نظریہ ہے۔ یہ اس سچویشن میں جب انسان کی جان و مال و عزت و آبرو کو بہت شدید خطرہ ہے، یہ اس وقت کے لیے۔ یعنی اگر انسان کو مثال کے طور پر اس نے یہ عمل نہیں کیا تو جان سے جائے گا، یا انسان نے اگر یہ عمل نہیں کیا تو اس کو بہت بڑا مالی نقصان ہو جائے گا، یا مثال کے طور پر اس کو بہت زیادہ مثال کے طور پر جسمانی اذیت ہو جائے گی، اس کے گھر والوں کو اذیت ہو جائے گی۔ تو یہاں یہ عقلی چیز ہے، تمام عاقل اس بات کی بات کہیں گے۔ کوئی انسان آپ کے سر کے اوپر ریوالور رکھ کے کہے کہ کہو کہ یہ کہنا ہے تو آپ کہہ دیں، ہر عاقل کہے کہ یہی کہنا چاہیے۔
اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بالکل عین عقلی چیز ہے، کیونکہ انسان کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے بارگاہ الہی میں. خود اپنی وحدانیت سے زیادہ اس نے اپنے مخلوق کی جان کی اہمیت رکھی ہے کہ اگر تمہاری جان کا خطرہ ہو، عزت کا خطرہ ہو، آبرو کا خطرہ ہو، اور کوئی میری توحید کا انکار کرنے کا بھی تمہیں حکم دے تو میری توحید کا انکار کر دو، کیونکہ تمہارے دل کے اوپر کسی کا کوئی قبضہ نہیں ہے. دل سے تو تم اقرار کر ہی چکے ہو میری توحید کا. زبان سے اس وقت اگر کہہ بھی رہے ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہے ہو، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تمہاری جان اس کے سلسلے میں بچ جائے گی. تو تقیہ کے موارد ہوتے ہیں، ہر جگہ تقیہ نہیں ہوتا. آج ہمارے یہاں ایک بہت اچھا لفظ استعمال ہو گیا ہے جس کو ہم مصلحت کہتے ہیں. یہ مصلحت نہیں ہے، نہیں تو وہ سیاسی مصلحت اور عرفانی مصلحت، اور تو یہ مصلحت لفظ استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو اگر دھوکہ دے رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی خدا جاننے والا ہے. تو تقیہ بھی ایسی چیز ہے جہاں واقعاً خطرہ ہو، جہاں واقعاً عزت کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، آبرو کا خطرہ ہو، وہاں تقیہ، ورنہ ہر جگہ تقیہ نہیں ہے. اور کہیں کہیں پہ ائمہ علیہ السلام یا ان کے اصحاب نے تقیہ نہیں کیا ہے، بالکل نہیں کیا، جب کہ جان کا خطرہ تھا، جب کہ مثال کے طور پہ آبرو کا خطرہ تھا، لیکن نہیں کیا. تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں موارد کو دیکھنا پڑے گا. جی کہیں پہ شخص کا مسئلہ ہے خالی، کہیں دین کا مسئلہ ہے. جہاں دین کا مسئلہ ہے پھر وہاں تقیہ نہیں ہے. اگر اپنی جان بچانی ہے، ایک موقع ہے کہ میں اپنی جان بچاؤں یا دین کو محفوظ رکھوں، تو یقیناً دین کو محفوظ رکھنا ہے. ایک دفعہ ہے کہ میں اپنی جان بچا لوں، دین میرا محفوظ ہے، میرے جھوٹ بولنے سے دین کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، وہاں پہ اللہ خیر آپ کو اپنی جان بچانی چاہیے. تو احکام کے سچویشن کے بدلنے سے اپنی جان کو بچانا یا کسی دوسرے کی جان کو بچانا یا کہ اپنے مال کو بچانا یا کسی اور اہمیت والی چیز کو بچانا، یہ عقلی عمل ہے. اور شریعت نے جب اس کی اجازت دی ہے تو کسی اور کے مذاق اڑانے سے یا سوال کرنے سے اس پہ کوئی حرف نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. بڑھتے اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، کیا شادی دنوں میں کالے کپڑے پہن سکتے ہیں یا کسی کی شادی وغیرہ میں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیکن جہاں تک کالا لباس کا مسئلہ ہے، کالا لباس اپنے آپ میں کراہت ہے، خصوصاً اگر وہ نماد ہو جائے دشمنان اسلام کا. جیسے بنی عباس کا لباس تھا سیاہ لباس، ان کا عنوان تھا سیاہ لباس، تو اگر ان سے تشبیہ دی جا رہی ہے یا اس تشبیہ میں پہن رہا ہے تو مطلقاً جائز نہیں ہے. اور اگر ایسے ہی پہن رہا ہے تو کراہت ہے، مگر یہ کہ غم ہے ائمہ علیہ السلام، کیونکہ کالا لباس غم کا لباس ہے. اگر ائمہ علیہ السلام کے غم مثلا محرم میں، سفر میں، 21 رمضان کو، 19 رمضان کو شہادت ائمہ علیہ کسی تاریخ میں، مثلا 8 ربیع الثانی، 8 ربیع الاول ہے مثلا، یا مثال کے طور کے اوپر 25 رجب کو شہادت امام موسیٰ کاظم کے موقع کے اوپر، یا مثال کے طور پہ 3 رجب کو شہادت امام جواد کے موقع پر، اگر کوئی انسان اہل بیت کے غم میں سیاہ لباس پہن رہا ہے، کالا لباس پہن رہا ہے، تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے. لیکن عام دنوں میں، سادے دنوں میں، باقی دنوں میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. خصوصاً نماز میں کراہت زیادہ شدید ہے، تو لہٰذا ایسے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کراہت ہے، مکروہ ہے. اور نماز میں بھی کراہت ہے، تو نماز میں تو بہت زیادہ احتیاط سے اوائڈ کرے. لیکن اگر اسے نماز پڑھ لی تو کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں، نماز باطل نہیں ہوگی. کراہت کا مطلب ہے کہ نماز کا ثواب کم ہو جائے گا. برعکس نماز میں صاف ستھرا لباس، سفید لباس، اس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے. تو لہٰذا انسان کوشش کرے کہ ایسے لباس کو پہنے، ایسے رنگ کو پہنے جو کسی کا نماد نہ ہو، کسی کا سمبل نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ شاد رنگ ہو، اچھے رنگ ہو، جیسا کہ اہل بیت علیہ السلام نے پسند فرمایا. جزاک اللہ. جعفر صاحب علی گڑھ سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میں فائن آرٹس میں ماسٹرز کر رہا ہوں، اور جس جگہ پر میرا پورا لیب ہے وہاں پر بہت ساری مورتیوں اور پینٹنگز کی بہت ساری بھرمان رہتی ہے، تو کیا اس جگہ پر میں نماز ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے، اگر آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں پر بہت سی تصویریں لگی ہوئی ہیں، البتہ کراہت ہے کہ اگر انسان کے سامنے تصویریں ہیں یا اصنام رکھے ہیں تو کراہت ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس کی طرف نماز نہیں پڑھ رہا ہے. صنم بھی اس لیے نہیں رکھے کہ ان کی عبادت، حتیٰ وہاں جو جنہوں نے رکھے ہیں وہ بھی عبادت کے لیے نہیں رکھے ہیں، وہ ایک آرٹ کا سیکشن ہے وہاں رکھے ہوئے ہیں. تو خود نماز میں کراہت ہے تصویر والے مقام پر، یا سامنے تصویر رکھی ہونا یا سامنے کسی مجسمے کا ہونا کراہت ہے، لیکن خود نماز باطل نہیں ہوگی، نماز پڑھی جا سکتی ہے. جزاک اللہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم، میرا یہ سوال ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اگر لڑکی کے فادر راضی نہ ہو تو لڑکی کیا کرے؟ علیکم السلام.
دیکھیں عقد میں شادی کے لیے ضروری ہے، مرجع علی قضاء اللہ علیہ سے سعد حسین شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ بنا بر احتیاط واجب لڑکی کے باپ کا عقد سے راضی ہونا ضروری ہے، تبھی لڑکی اگر خصوصاً لڑکی اگر کنواری ہے، اگر کنواری نہیں ہے تو اس کو اپنا اختیار ہے، وہ جیسے چاہے جس سے چاہے بھی عقد کر سکتی ہے۔ لیکن اگر لڑکی جو ہے وہ کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے اور باپ راضی نہیں ہے، اور ایک شرط اور مرجع علی قضاء کی، مثلا وہ لڑکا جو ہے وہ کفو بھی نہیں ہے، کفو بھی نہیں ہے، یعنی جو شرائط اس لڑکی کے ہیں اس شرائط پہ وہ لڑکا نہیں ہے، ایجوکیشنل لحاظ سے، فائنینشیل لحاظ سے، طبقہ بندی کے لحاظ سے کسی طرح سے اس کے لائق نہیں ہے، اور باپ بھی راضی نہیں ہے، تو یہاں باپ کی رضایت ضروری ہے، بغیر اس کے عقد صحیح نہیں ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر نہیں تمام شرائط موجود ہیں، کفو بھی ہے اور باپ جو ہے رضایت نہیں دے رہا ہے، تو یہاں پر وہ فقیہ جامع شرائط کی طرف رجوع کر کے اس کی اجازت سے عقد کر سکتی ہے، یا مثال کے طور پر کسی اور فقیہ سے رجوع کر کے جو شرط نہ جانتا ہو باپ کی رضایت کو، اس کی طرف رجوع کر کے اپنا عقد پڑھوا سکتی ہے، اس کا عقد صحیح ہو جائے گا۔ تو اور اگر اس سچویشن میں سب سے اچھا طریقہ یہ کہ باپ کو کسی طرح سے قانع کرے، تاکہ بالآخر ایک نئے ازدواج کے نتیجے میں، ایک نئے رشتے کے نتیجے میں پرانا جو خون کا رشتہ ہے وہ ختم نہ ہو یا خراب نہ ہو، سمجھانے کے ذریعے سے، کسی اور بہتر کسی شخص کو بیچ میں ڈالنے کے ذریعے سے، بزرگوں کو ڈالنے کے ذریعے سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مان لیں کسی طرح سے حل نہیں ہو پا رہا ہے تو صرف دو آپشنس ہیں، یا تو والد کو راضی کریں، اور یا پھر کسی ایسے مجتہد جامع الشرائط کی تقلید کا اس مسئلے میں اس کو طرف رجوع کریں، اور اگر وہ اجازت دیتا ہے، یعنی فتویٰ دیتا ہو کہ باپ کی رضایت شرط نہیں ہے، اس فتوے کی بنا کے اوپر عقد کر سکتی ہے، عقد صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ مظفر نگر سے سوال کرتے ہیں احمد جعفر صاحب، السلام علیکم مولانا صاحب، کیا پانی کا کاروبار کیا جا سکتا ہے؟ پیک بوٹل یا اس طرح کے پورا جو سسٹم ہے آج کل ڈسٹل واٹر کے لیے جو پینے کے لیے کام آتا ہے، اس کی بزنس کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے خود پانی کے بزنس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عام طور سے یہ جو باٹل پیک ہوتے ہیں یا مثال کے طور پر منرل واٹر کے نام سے دنیا میں بیچے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں قیمت پانی کی نہیں لی جا رہی ہے، اس میں قیمت پیکنگ کی اور اس کے اندر جو کیمیکل ریاکشنز کیے جا رہے ہیں یا اس کو پیوریفائی کیا جا رہا ہے، یا اس کے اندر سے مثال کے طور کے اوپر جو ایسے منرلز ہیں جو باڈی کو نقصان دیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے، تو اس پروسیس کا وہ پیسہ بیسیکلی چارج کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے آپ میں یہ کاروبار جائز ہے، مگر یہ کہ کوئی اور حرام اس میں مبتلا ہو ایک الگ بحث ہے، وہ اللہ خود اپنے آپ میں یہ کاروبار جائز ہے، کیا جا سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور ہم آپ سے مخاطب ہیں لکھنؤ اسٹوڈیو سے۔ آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کچھ اور سوال بھی ہیں جن کو اپنے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہم انڈیا سے بول رہے ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم ہندو اسکول میں پڑھتے ہیں، انہیں نمستے بول سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ اگر آج کل بھی بہت ساری یہ سوال آتے ہیں کہ مثلاً اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو غیر مسلم کے اسکول میں پڑھائی جاتی ہیں، چاہے وہ مشنریز کے ہوں یا غیر مسلم میں نان مسلم میں ہندو اسکولز ہوں، اس میں جیسے وندے ماترم ہے، اس طرح کے اور تمام چیزیں، تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے خود اپنے آپ میں مثال کے طور کے اوپر کوئی ایسا لفظ جو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہو یا عقائد کے منافی ہو، جو اسلام کے بنیادی عقائد ان کے منافی ہو، تو احتیاطاً اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن جو عام طور سے سوالات ہیں، بالآخر ہم بھی ہندوستان میں زندگی گزارتے ہیں، ان معانی اور مفاہیم کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں سے کوئی بھی تعلیمات اسلامی کا بالکل صریح مخالف نہیں ہے۔ مثلا بچی نے جو سوال کیا وہ نمستے، تو ان کے گریٹنگ کا ایک طریقہ ہے، ہم جیسے سلام علیکم کہتے ہیں، وہ اپنی زبان میں تقریباً اسی مفہوم کو ادا کر رہے ہیں، یا مثال کے طور پر مشنری اسکولوں میں مثلا وہ گڈ مارننگ یا گڈ آفٹرنون، ہیو اے گڈ ڈے، اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی کی وہی دعائیں جو ہمارے آپس میں استعمال ہوتی ہیں وہی ان کے یہاں دوسری زبان میں استعمال ہو رہی ہیں، چاہے وہ سنسکرت کا لفظ ہو، چاہے وہ ہندی کا لفظ ہو، چاہے وہ انگلش کا لفظ ہو، چاہے وہ فرینچ کا لفظ ہو، معنی اس کے وہی ہیں، تہنیت، استقبال، ویلکم کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے الفاظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، بالکل کوئی قباحت نہیں ہے۔
اب رہی بات کسی کے خدا کو یا جس کو وہ پرستش کرتے اس کی حمد و ثنا کرنا، جی اگر وہ حمد اور ثنا ہے تو صحیح نہیں ہے، لیکن اگر حمد و ثنا نہیں ہے، ایک سلوگن ہے اور وہ ایک دوسرے سے گریٹنگ کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر حمد و ثنا ہے تو اب یہاں پر جواز تھوڑا سا مشکل عمل ہے، مگر یہ کہ تقیہ والا مسئلہ آ جائے اور جان اور آبرو کا مسئلہ آ جائے وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن عام طور سے یہ جو الفاظ جو ابھی دہرائے گئے ان میں سے کوئی ہمارے عقائد کے منافی نہیں ہے۔ کسی شخصیت کو اچھا ماننا یا اس کے نام کو بول لینا اس میں کوئی شرعی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بالآخر ہم اسے نہ خدا مانتے ہیں، نہ مثال کے طور کے اوپر کوئی فرشتہ مانتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو نبی مانتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو اس عنوان سے پیش کر رہے ہیں، نہ ہی اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، لہٰذا اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑھتے ناظرین اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ نکاح کے بعد لڑکا لڑکی روز مل سکتے ہیں یا پکنک پہ جا سکتے ہیں؟ علیکم السلام۔ جی آغا دیکھیے عقد نکاح کے بعد جب عقد پڑھ دیا جائے تو یہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے محرم ہیں، بالکل زن و شوہر ہیں، ان کو کوئی نہیں روک سکتا آپس میں ملنے سے۔ یہ ہر دن مل سکتے ہیں، کہیں گھومنے بھی جا سکتے ہیں، تمام وہ معاملات جو زن و شوہر کے ہوتے ہیں وہ دونوں آپ ایک دوسرے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی حلال ہے جیسے زن و شوہر ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی قباحت نہیں۔ بس یہ ہے کہ بعض علاقوں میں مثال کے طور کے اوپر دستور، مثال اب وہ علاقے سے ڈیپینڈ کرتا ہے، بعض علاقوں میں دستور یہ ہے کہ مثلا عقد ابھی پڑھا جائے گا، رخصتی مثلا 6 مہینے بعد ہوگی، عقد ابھی پڑھا جائے گا، رخصتی مثلا 1 سال بعد ہوگی، یا عقد پڑھ دیا گیا ہے لیکن رخصتی کچھ دنوں بعد کریں گے، لیکن ان تمام چیزوں کی رعایت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خود آپس میں کسی بھی طرح کے معاملات یہ آپس میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ شرعاً ان کے اوپر کوئی ممانعت کوئی نافذ نہیں کر سکتا۔ منگنی ایک لفظ ہے جو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اس کلچر کی دین ہے۔ بہت سارے ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں جو دین کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بھی منگنی اگر ہو گئی ہے اور تو اس میں آپس میں کم سے کم چیٹنگ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، تو آگا اس کو کیا ممانعت کیا گیا، اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں منگنی یا خواستگاری، فارسی میں خواستگاری لفظ استعمال ہوتا ہے، مثال اگر عقد نہیں پڑھا گیا ہے، کیونکہ منگنی عقد نہیں ہے، منگنی میں مانگنا یعنی آپ نے رشتہ پیش کیا، سامنے والے نے رشتہ قبول کر لیا ہے، جی صرف قبول کیا ہے، عقد شرعی نہیں پڑھا گیا۔ جب تک عقد شرعی نہ پڑھا جائے، ولو 100% دونوں قبول کر چکے ہوں، تیار ہو چکے ہوں ذہنی طور سے ہر طرح سے، لیکن عقد نہیں پڑھا گیا تو یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی نامحرم ہیں جیسے دوسرے لوگ نامحرم ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو چیزیں ہیں جو محرم کے لیے جائز، مثال کے طور پر بہت دیر بات چیت کرنا، کسی خاص موضوع پہ بات چیت کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں عرف کی عام باتوں پہ بات چیت کر رہے ہیں، احوال پرسی کی حد تک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسلسل ساتھ رہنا، ایک مثال کے طور کے اوپر ایک دوسرے کے جسم پہ نگاہ کرنا یا ساتھ میں جاتے وقت ایک دوسرے کے جسم کو لمس کرنا، یہ بغیر عقد کے جائز نہیں ہے۔ میری نظر میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان جب اس پروسیس سے گزر جائیں دو خاندان، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ عقد پڑھ دیں، بجائے اس کے کہ منگنی کی رسم کریں، آپ عقد کی رسم عقد پڑھ دیں، ایک ناقہ سے کہہ کر، ایک مثال کے طور پر کسی فقیہ سے کہہ کر یا کسی عقد پڑھنے والے جو عقد کے شرائط کو جانتا ہو اس سے کہہ کر آپ عقد آپس میں پڑھا دیں، رخصتی نہ کریں، دونوں کو باؤنڈ بھی کر دیں کہ یہ صرف عقد پڑھا گیا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو نزدیک سے سمجھ لیں، لیکن باقی جو تعلقات ہیں وہ ہم مثال کے طور پر فلاں تاریخ کے بعد ہی کریں گے یا رخصتی کے بعد ہی کریں گے، اس کی دونوں رعایت کر سکتے ہیں۔ تو جب تک عقد نہیں پڑھا گیا ہے تب تک راضی ہو جانا یا منگنی ہو جانا یا امام ضامن ہو جانا، جو بھی جس علاقے کی رسم ہو، وہ عقد کی جگہ نہیں لے سکتے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی نامحرم رہیں گے جیسے پہلے نامحرم تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم، اگر کوئی مستطیع ہو، حج نہ کر پائے، پھر انتقال فرما جائے تو کیا حکم ہے؟ آگے اس کا حج اس کے بیٹے کو کرنا ہوگا یا کچھ اور کرنا ہوگا؟ علیکم السلام۔ آغا کیونکہ اب کی نماز سے لوگ جوڑتے ہیں اس طریقے سے، تو حج کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں دیکھیں، نماز، قضا نماز یا قضا روزے کی ہمارے پاس روایت خاص ہے، لہٰذا وہ ایک الگ بحث ہے۔ حج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان مستطیع ہو اور حج نہ کرے تو اس کا جو ترکہ ہے، جو اس سے چھوڑا ہے، اس میں سے اس کے حج کے پیسے کو الگ کر لیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے ترکے کو بانٹا جائے گا اور اس سے پیسے سے حج
کرایا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے ترکہ چھوڑا ہے اس میں حج کے پیسے نہیں بچتے، پہلے مستطیع ہوا تھا لیکن اب جو پیسے اس نے چھوڑے وہ حج کے برابر نہیں ہیں، تو پھر اس کے بچے کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اپنے باپ کی طرف سے حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتا، لیکن شرعاً اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ شرعاً اگر کوئی انسان مستطیع ہو اور حج انجام نہ دے تو اس کے ترکہ جو اس نے چھوڑا ہے وراثت پہ، اس سے حج کے پیسے الگ کیے جائیں گے اور اس کی طرف سے حج دیا جائے گا، ولو صرف میقات سے حج دیا جائے۔ مثال کے طور پہ ہندوستان سے جانے میں 4 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے مثلاً، تو ہم عربستان میں کسی شخص سے بات کر لیں، آس پاس کے کسی ملک سے شہر سے بات کر لیں اور وہ کم تر پہ کر سکتا ہے اور اتنا ہی پیسہ اس نے چھوڑا ہے، تو اتنا بھی حج اگر دے دے تو بھی اس کے اوپر یہ ذمہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اتنا پیسہ بھی نہیں چھوڑا ہے تو بڑے بیٹے پہ واجب نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ہاں کیونکہ اب حج سے ریلیٹڈ سوال تھا ذہن میں آئے، عمرہ جو کیا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ حج کے علاوہ جو حج کے ایک مخصوص دن ہے اور اس درمیان کیا جاتا ہے، عمرے کی کیا فضیلت اور اس کے لیے کتنی تاکید کی گئی ہے؟ عمرہ بھی بالکل حج کی طرح ہے، فرق یہ ہے کہ اس کے ارکان کم ہیں اور اس کے لیے وقت معین نہیں ہے۔ حج کے ارکان زیادہ بھی ہیں اور وقت بھی معین ہے، یعنی حج کے مہینوں میں ہی، حرام مہینوں میں ہی خصوصاً حج کے جو باقی ارکان ہیں وہ مثلا یوم عرفہ سے شروع ہو کر مثلا 13 یا 14 تک ذی الحجہ تک پہ انجام پانا ضروری ہے۔ تو وَإِلَّا خود تاکید میں اور ثواب میں بہت زیادہ تاکید ہے، عمرے کی بھی بہت زیادہ تاکید ہے اور حج کی بھی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو اگر کوئی انسان حج نہیں کر سکتا ہے تو عمرہ کم سے کم ضرور انجام دے، بلکہ البتہ اس شرط پہ کہ وہ مستطیع ہو، اگر مستطیع نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر انسان مثال کے طور پہ حج کے شرائط اس پہ نہیں، کوئی حج بہت مشقت ہے، عمرے اس کے مقابلے میں کم تر مشقت ہے، پیسے ہیں اس کے پاس حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم عمرہ انجام دے دے۔ بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ بالآخر وہ خانہ خدا کی زیارت کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی زیارت کرے گا، ائمہ بقی کی زیارت کرے گا، قبرستان حجون میں جا کر جناب ابو طالب و جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے قبور کی زیارت کرے گا کہ خدا جلد ان کے مزارات کو دوبارہ تعبیر فرمائے۔ آج 100 سال تقریباً مکمل ہو جائیں گے اس سال ان کے انہدام کو، تو ان چیزوں کو دوبارہ کم سے کم ان کی زیارت سے وہ محروم نہیں رہے گا۔ لہٰذا اگر حج نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے، یا مثال کے طور پہ طاقت، جسمانی طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم عمرہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ کم سے کم زیارات سے مستفید ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وقت ہے سرکار، میں چاہوں گا کہ عمرہ کسی کے بدلے میں کیا جا سکتا ہے، والدین کے لیے مرحوم ہو چکے ہیں ان کے کیا جا سکتا ہے، حتیٰ اگر مرحوم نہیں بھی ہوئے ہیں تب بھی ان کی طرف سے عمرہ مستحب کیا جا سکتا ہے۔ اور بہتر ہے کہ انسان جب عمرہ کرے تو وہ افراد جو نہیں آ سکتے ہیں یا جن کی نیابت یا دنیا سے چلے گئے ہیں، اب دوبارہ ان کے لیے امکان میں نہیں ہے، ان کی نیابت میں عمرہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کا ثواب اسے عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا اور جس کی طرف سے عمرہ کیا اس کو بھی ثواب عطا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ناظرین، یقیناً کیونکہ عبادت دل کی اس گہرائیوں کو چھو لینے کا نام ہے کہ جو خداوند عالم نے ہم تک پہنچائی ہیں اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور عام معصومین کے ذریعے جو احکام بتائیں وہ ہمیں بجا لانا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب جب اگر مستطیع ہوں گے تو ضرور حج بیت اللہ پر جائیں گے، الہی آمین، اور سب کی دعا بھی قبول ہوگی۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔